الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیطان، اور کہا شیطان نے، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا، ان اللہ وعدکم، یقیناً اللہ کا وعدہ وعد الحق، سچا وعدہ ہے، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میرا وعدہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، فاخلفتکم، اس کے خلاف کیا یعنی جھوٹا ہے، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا مجھے غلبہ تمہارے اوپر، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے دعوت دی تمہیں، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لیا، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہارا کوئی مددگار، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میرے مددگار، انی کفرت تم بما اشرکتمونی من قبل، میں بیزار ہوں اس سے پہلے کہ جس کا شریک تم نے مجھے ٹھہرایا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا تابع اور متبوع کا حال، کہ جن لوگوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے اور اندھی تقلید میں اپنے بڑوں کی اتباع کرتے رہے اور کفر کے دلدل میں پھنس گئے، شرک کے کیچڑ میں پھنس گئے، گمراہی کے اندھے کنویں کے اندر گر گئے، بد اعتقادی اور بد عملی میں گرفتار ہوئے، تو وہ جب جہنم پہنچ گئے اور حالات جہنم کے دیکھے تو کمزور اور ضعیف لوگوں نے پھر پارٹی بدلنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہمارا لیڈر تھا یہ تو صحیح نہیں تھا، لیکن لیڈر نے بھی اعلان کر دیا، سواء علینا، آج ہم اور آپ دونوں برابر ہیں، جیسے ہم جھوٹے ویسے ہی تم جھوٹے، جیسے ہم نے دھوکہ رکھا، دھوکہ دیا، ایسے ہی تم دھوکے میں پڑے رہے۔ تو لہذا آج اجزعنا ام صبرنا، بے قراری، چیخ اور چلانا، جزا اور فضا کرنا یا صبر کرنا، جیسے تمہارے لیے ویسے میرے لیے، ما لنا من محیص، چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک جگہ تفسیر میں لکھا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو اہل ایمان وہ چاہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی سفارش اللہ رب العالمین سے کرے، تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ بابا آدم کے پاس سفارش کراؤ۔ لوگ آئیں گے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ آپ سفارش کریں ہماری، تو بابا آدم حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھیجیں گے کہ وہاں جاؤ۔ قوم حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آئے گی تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہدایت فرمائیں گے، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف راستہ دکھائیں گے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک نبی امی عربی
کی نشاندہی کرتا ہوں جو واقعتاً صاحب فخر نبی ہے، صاحب فضیلت نبی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے پاس آئیں گے، میں اٹھوں گا اور ایک ایسی بہترین خوشبو اٹھے گی جسے لوگ سونگھیں گے جس کو کبھی کسی نے سونگھا نہیں ہوگا، ایسی بہترین خوشبو۔ خوشبو ویسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے متعلق فرمایا وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور خوشبو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی۔ تو ایک بہترین خوشبو اٹھے گی اور آپ علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو آپ سر سے لے کر پیر تک، پیر سے لے کر سر مبارک تک نور ہی نور ہوگا۔ آپ علیہ السلام رب العالمین سے سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ وہ سفارش ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ یہ لوگ دیکھیں گے، ویسے احادیث میں آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی تفاسیر میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے ایمان میں تو برابر ہے، اعتقاد میں برابر ہے، لیکن عملی کوتاہیوں کی وجہ سے، حقوق العباد کو تلف کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، تو سزا بھگتنے کے بعد وہ نکل آئے گا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس آخری امتی کا حال بھی جانتا ہوں۔ کسی کی سفارش صدیق کریں گے، کسی کی سفارش اولیاء کریں گے، صلحاء کریں گے، شہداء کریں گے، انبیاء کریں گے۔ بہرحال یہ معاملہ یوں ختم ہو جائے گا، سب نکل آئیں گے۔ اب وہ رہ جائیں گے جنہوں نے جہنم سے نکلنا نہیں، تو وہ کہیں گے کہ یار ان مسلمانوں کی سفارش کرنے والا تو کھڑا ہو گیا، سفارش کر گیا، سفارش قبول ہو گئی، اب ہم کسے کہیں؟ تو سوچیں گے کہ چلو شیطان کے پاس، وہی ہمارا بڑا کفر کا سرغنہ، وہی گمراہی کے راستوں پر ڈالنے والا وڈیرا، وہی، اسی کی اتباع کی ہم نے، اس کے پاس چلو۔ اور آ کر شیطان سے کہیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کے لیے سفارش کی، تو وہ تو نکل کر چلے گئے، ان کی سفارش قبول ہو گئی، ہمارے لیے تم سفارش کرو۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے فقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا کہ بھئی انہوں نے جہنم میں رہنا ہے، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ کا وعدہ وہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ وہ سچا وعدہ۔ اللہ کا وعدہ کیا؟ کہ بھئی تم مرو گے اور تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا اور پھر تمہیں سزا اور جزا ملے گی۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ سچا، تم دوبارہ اٹھ گئے، جزا ملنے والوں کو جزا مل گئی، سزا والے سزا میں گرفتار ہو گئے۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی، یعنی شیطان کہے گا میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ بھئی کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو بس۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں اپنے وعدے میں جھوٹا ہو گیا، اپنی بات میں، اپنے قول میں جھوٹا۔ اب لوگ اسے کوسیں گے، یعدہم ویمنیہم، وعدہ کیا تھا تو نے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ وہ ایک دھوکہ نکلا۔ اب لوگ اسے کوسیں گے کہ یہ کیا کیا تو نے، ہم تو تیری بات مان کر چلتے رہے، تیری اتباع کرتے رہے،
تو شیطان کہے گا چیخو نہیں، چلاؤ نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا میری پارٹی میں آ کر شامل ہو، میں تو عالمی ڈکٹیٹر تھا، میری پارٹی میں کیوں شامل ہو گئے؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، نہیں تھا میرے کو تمہارے اوپر کوئی غلبہ، میں نے کوئی زبردستی تمہیں اپنے پاس بلایا، پکڑ کر لے کر آیا، میرا کام تو اتنا تھا إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، میں نے تو صرف بات رکھی تھی، میں نے تو صرف گناہ کی لذت بتلائی تھی، میں نے تو صرف رشوت لینے کا طریقہ بتلایا تھا، میں نے تو صرف سود میں بڑھتے ہوئے نوٹ گنوائے تھے، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے قبول کر لی میری دعوت کو، میری بات کو تم نے قبول کر لیا، اندھی تقلید تم نے کی، آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنے والے تم تھے، کیونکہ تمہیں ڈالر نظر آ رہا تھا، کرسی نظر آ رہی تھی، میں نے کوئی زبردستی تو کوئی کام نہیں کرایا تھا، اور حقیقت یہی ہے۔ آج کوئی شرابی، کوئی زانی، کوئی بدماش، کوئی گناہگار، وہ یہ کہہ دے کہ مجھے شیطان ہاتھ پکڑ کر گناہ کرا رہا ہے، کوئی ہاتھ تو پکڑ کر وہ گناہ نہیں کرا رہا، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، گناہ کرنے کے لیے قدم تو میرا بڑھ رہا ہے، ہاتھ تو میرا بڑھ رہا ہے، شیطان وہاں پر بھی کہے گا کہ بھئی میں نے تو صرف دعوت دی تھی، اور آج افسوس، ایک دعوت اللہ ہے، دعوت التوحید ہے، دعوت القرآن ہے، دعوت الحدیث ہے، دعوت المسجد ہے۔ آج اگر دین کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ یار کروں یا نہ کروں۔ جماعت والوں کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ پہنچے، ہم پیچھے آ رہے ہیں، تسی لنگ جاؤ، ساڑی خیر ہے جو نا، تسی جاؤ دے اسی پیچھے آ رہے ہیں جو نا، اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ آنا نہیں ہے۔ اور گناہ کے بارے میں الامان والحفیظ، کتنا دوست احباب ایک دوسرے کو سوچ نہیں سکتے جو، اور آج کل تو گناہ موبائل کی صورت میں ایسا عام ہو گیا، الامان والحفیظ۔ ایک دفعہ ایک گلی میں نے چند نوجوانوں کو دیکھا، ہر ایک اپنے اپنے گھر کے باہر موبائل میں غرق، کوئی یہی نہیں پتا کہ پڑوس سے کون گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں کسی کو خبر۔ تو شیطان کہے گا کہ میں نے تو صرف بات رکھی تھی، اندھی تقلید تو تم نے کی، وہ تو مولوی صاحب تھا بیچارہ، 1 گھنٹے تک تمہیں توحید سمجھاتا رہا، دین کی بات سمجھاتا رہا، قرآن کی عظمت پر لیکچر دیتا رہا، حدیث کی منقبت سے تمہیں آگاہ کرتا رہا، اس کی بات تو سمجھ نہیں آتی تھی، اور گناہ ایک ہلکا سا جھونکا بھی کسی نے دیا، ہلکا سا اشارہ بھی دیا، اس طرف چل پڑے، غلطی تو تمہاری اپنی ہے۔ تو واضح شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت نہیں کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، جو کچھ بولنا اپنے آپ کو بولو، میں نے زبردستی تمہیں گناہ کی طرف نہیں بلایا۔ اور آج تو معاملہ اتنا برعکس ہے، آپ یقین جانیے گناہ کے لیے لوگ زبردستی پکڑ کر لے جاتے ہیں، آؤ جی آج کنجریوں کا ناچ ہوگا، آؤ جی آج فلاں جگہ پر محفل ہوگی جس میں کنجریاں ناچیں گی، ایک دوسرے کو دوست یار زبردستی پکڑ کر لے جاتے ہیں۔
حالانکہ یہ معاملہ تو دینی اعتبار سے ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی دین کے لیے خود ہی تیار ہو جائے تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان یہاں سے سرودے کے لیے جا رہا تھا، اس کے باپ نے یہاں پر ایک ادھم مچا دیا، اتنا شور شرابہ، اتنا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا مسجد ہے، آپ خیال کریں، نہیں باپ کی اجازت کے بغیر بچہ سرودے میں کیسے جا رہا ہے؟ حج نہیں ہوتا قبول اور یہ سرودے پر جا رہا ہے، کیا تبلیغ اسی کا نام ہے؟ میں نے کہا تبلیغ کو بدنام نہ کرو، یہ تو ابھی اٹھا ہے، 3 دن کے لیے جانے کے اس نے ارادہ کیا ہے، عمر اس کی 20 سال ہے، تو گویا تمہاری تربیت میں فرق ہے کہ 20 سال کا نوجوان باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، شیطان کہے گا میں تمہارا مددگار نہیں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میرے مددگار، آج نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، شیطان کہے گا میں بیزار ہوں، میں بیدار ہوں جو تم نے مجھے شریک بنا لیا، میری باتوں میں آ گئے، میں تمہارے ان کاموں سے بیزار ہوں۔ سورہ حشر 28ویں پارے میں فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان تو کہتا ہے انسان سے کفر کر، فلما کفر، جیسے ہی وہ غلط کام کر دیتا ہے، انی بریء منک انی اخاف اللہ، شیطان کہتا ہے میں بری ہوں بھائی، میں نے زبردستی تجھ سے نہیں کرایا، گناہ تو نے خود کیا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے ایمان والوں کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔